جانا میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا جائے گا. یہ خبر ابھی جب وہ گود میں کھیل رہے ہیں دی جا رہی ہے. بھئی یہ صرف باقی واقعات ایک طرف رکھیں, کیا شہادت امام حسین تھوڑا سامنے آئے؟ آج ریڑی والے سے لے کر امیر بزنس مین ارب پتی تک دیکھیں, ملک میں کوئی سرکاری بندہ چپڑاسی سے لے کر بڑے بڑے حکمرانوں تک کوئی غلطی کرے نا تو کیا کہا جاتا ہے؟ جی وزیر اعظم چور ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جی صدر صاحب چور ہے. کوئی بھی دنیا کا ملک دیکھیں, بھئی غلطی اگر ایک چھوٹے سے افسر کی بھی, کسی محکمے کی چپڑاسی کی بھی ہو تو کہا جاتا ہے جی حکمران چور ہے. میں عرض کرتا ہوں تم جتنے مرضی کلین چٹیں دینے چاہو نہیں دے سکتے. میں عرض کرتا ہوں اگر آج ایک ریڑی والا بھی کوئی کرپشن دیکھے, کوئی معاملہ دیکھے تو کہے گا حکمران چور ہے, تو جہاں میرے امام عالی مقام کا قتل کیا جائے, میرے امام عالی مقام میرے حضور کے شہزادے اور شہزادیوں کی گردنیں کاٹی جائیں, کیا اس دور حکومت میں جو حکمران بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری نہیں آئے گی؟ حضرت سیدنا عمر خطاب فرمائیں کہ اگر فرات کے کنارے پر کتا پیاسا مر جائے تو اس کا بھی قیامت کے دن عمر کو حساب دینا ہے. اگر کتا مرے تو اسلامی سلطنت کا اقتدار سنبھالنے والی ہستی کہتی ہیں عمر جواب دہ ہے, اور مولا حسین کی گردن کاٹی جائے اور آج یہ کہیں یزید کا کوئی قصور نہیں اسی کا قصور ہے, کیونکہ وہ حکومت پر بیٹھا ہے. اس کی طاقت کے دوران یہ بات کی جا رہی ہے. 20,000 فوج نکل آئی اور خبر نہ ہوئی, کیسے ممکن ہے؟ یہ سانحہ صرف شہادت امام حسین, حضور کو شہید کرنا سب سے بڑا سانحہ ہے. جس رنگ میں بھی, جس انداز میں بھی, جو بھی روایات رکھو, میں عرض کرتا ہوں صرف امام علی مقام کی شہادت سب سے بڑا سانحہ ہے, سب سے بڑی بے وفائی رسول اللہ کے ساتھ. اور ہم برملا کہتے ہیں, ہمارے تمام مسلمان بھائی وہ اہل تشیع ہو یا اہل سنت ہو, اور بالخصوص اہل تشیع بھی سنیں, ہم کہتے ہیں, برملا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آل کے دشمنوں پر لعنت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو جنہوں نے ایذا دی ان پر لعنت, اور نہ ہم لعنت کرتے ہیں بلکہ اللہ ان پر لعنت فرما رہا ہے. اللہ کے فرشتے ان پر لعنت فرما رہے ہیں, رسول اللہ ان پر لعنت فرما رہے ہیں. میں عرض گزار ہوں وہ لعنتی ہیں, لیکن ہم یہاں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے دشمنوں پر لعنت, ساتھ ساتھ ابو بکر کے دشمنوں پر بھی لعنت, عمر کے دشمنوں پر بھی لعنت, عثمان کے دشمنوں پر بھی لعنت, علی کے دشمنوں پر بھی لعنت. ہم کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت دونوں کے دشمنوں پر لعنت ہو اور بے شمار لعنت ہو. لیکن ہم اس میں کلین چٹ نہیں دیتے یزید کو. میں نے تو نام بھی لے لیا, میں نے پوری تقریر میں اب 2 دفعہ یہ نام لیا. میرے بزرگ کہتے ہیں اس کا نام بھی نہ لو, جتنا وقت ضائع کرنا ہے اس کا نام لے کر یا اس کی کوالٹیاں یا اس کے ایپ بیان کر کے تم امام علی مقام کا نام لو, ان کا نام لو, اندر نور پیدا ہوگا, رب کا قرب ملے گا, مصطفیٰ کا عشق نصیب ہوگا. وقت ضائع نہ کرو ان یزیدیوں کے قصے پڑھ کر, بلکہ وقت کو آباد کرو, ان کا مول ڈالو ذکر امام حسین کر کر, ان کے فضائل و کمالات کو بیان کر کے, ان کی بڑائیاں بیان کر کے. تو دعا ہے اللہ میں اہل بیت کا نوکر بنائے, اللہ اہل بیت کی محبت عطا کرے, اللہ اہل بیت کی محبت میں ہی مرنا جینا نصیب فرمائے. اور جب دم آخر ہو, چونکہ یہ مسلم عقیدہ ہے اور روایات حقیقت پر مبنی اور دلائل کے ساتھ موجود ہیں کہ جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہو خاتمہ بالایمان اس کو نصیب ہوتا ہے. اللہ ہمیں حضور کی, اہل بیت کی پکی ٹھکی محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے.